बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोदी की भाजपा सरकार की भिस्ती शुरू हुई थी मुख्तलिफ ममालिक से, और वो बकायदा अपने हथों को दंडियां वढ़ते हुए, चक वढ़ते हुए पाए गए हैं, वो उनके नुमाइंदगान, उनके सफारतकार। लेकिन अमेरिका ने जो आखिरी थप्पड़ मारा है, उसके बाद तो चीखें जो हैं वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसकी तफसीलात हम आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। तो लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हाँ, ऐ लोग कहा करते हैं ना, लेकिन हमने कभी नहीं कहा, इसलिए कि जिन्होंने करना होगा खुद ही कर लेंगे, ठीक है। एनी हाउ, मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मोदी साहब ने मुख्तलिफ डेलीगेशन भेजी, और डेलीगेशन की सरबराही शशि थरूर साहब ने की। और शशि थरूर साहब जो है वो पाकिस्तान में बहुत मारूफ है, पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट है, उनके हवाले से भी, ठीक है। और बड़े मतलब कि उनको पोस्टर बॉय कहा जाता है, और बड़ी कमाल की तकरीर करते हैं, और बड़ी दिलकश उनके अल्फाज का चुनाव होता है, और तहरीर भी उनकी बड़ी मुअस्सर होती है। मैं उनको बाकायदा फॉलो भी करता हूँ, और उनके मुख्तलिफ जो आर्टिकल छपते हैं उनके अखबार के अंदर, अखबारात के अंदर, मैं उनको भी पढ़ता हूँ। और मतलब सही एक परफेक्ट किस्म का डिप्लोमेट होना चाहिए, एक इंटेलेक्चुअल टाइप का, ठीक है, होना चाहिए, वो उनमें शामिल है। पाकिस्तान में उनके हम मनसब आप हुसैन हक्कानी साहब को समझ सकते हैं। तो उनको भेजा गया वफ्द की सरबराही में, और तकलीफ इस वक्त भाजपा को ये हो रही है कि किसी जगह के ऊपर उनका शायाने शान इस्तकबाल नहीं हुआ। जो भाजपा सरकार ने मोदी मीडिया या गोदी मीडिया के जरिए जो तासुर कायम कर रखा है कि जैसे भारतीय जहाँ पे जाते हैं दुनिया हाथ बांधे दो कतारों में खड़े होके उनका इस्तकबाल करती है, और दुनिया को करना भी चाहिए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बड़े आगे हैं और वो आईटी में बड़े आगे हैं, और वो गोबर तक तो गाय का एक्सपोर्ट कर लेते हैं यूके और अमेरिका के अंदर। वो थापियां नहीं होती, गोबर की थापियां, वो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनके बाज मजहबी रसूमात के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो अगर वहाँ पे भारतीय जो हैं पाजी जो हैं वो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे गंद तो डालना है, तो वो फिर गोबर जो है गाय का वो इंपोर्ट करते हैं, पवित्र गोबर जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो वो तक तो उनका एक्सपोर्ट होता है भाई, हैं, बहुत बड़ी इकॉनमी है। और चूंकि इस वक्त जर्मनी की इकॉनमी जरा स्लो परफॉर्म कर रही है और सुकड़ाओं का शिकार है, तो इसलिए वो दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रहे हैं। जापान को तो वो क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अब वो जर्मनी रह गया है उनसे आगे। अब वो जर्मनी को जैसे ही पास करेंगे, और जर्मनी बाय डिफॉल्ट स्लो हो रहा है, ठीक है। तो जर्मनी की इकॉनमी स्लो डाउन का शिकार है, तो उसके बाद जो है वो तीसरे नंबर पे जाने के ख्वाब देख रहे हैं मईशत के हवाले से। लेकिन जो है बेइज्जती बहुत हो रही है, एडी को बेइज्जती हो रही है, एडी को बेइज्जती हो रही है कि रे रब दना। अब जो भी दुनिया भर के अंदर सिंबलिज्म आप मुलाहिजा फरमाइए कि दुनिया भर के अंदर जो भी भारतीयों की सताई हुई कम्युनिटी है दुनिया के किसी भी कोने के अंदर, अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपनी कारों के ऊपर, अपने घरों के आगे पाकिस्तान के झंडे लगाने की शुरू कर दी, भारतीयों को चराने के लिए, ठीक है। हाँ, तो अब इससे आप अंदाजा कर ले। खैर, शशि थरूर साहब गए हैं और उन्होंने वापस आके जो खिताब किया है, वहां पे भी वो ज्यादातर उनका खिताब अपनी भारतीय कम्युनिटी से ही रहा, और भारतीय माइनॉरिटी के अंदर ही वहां पे हिंदू डोमिनेंस होती है। सिख हजरात भी अपने आप को इनसे अलग रखते हैं, और मुसलमान बेचारे तो सामने आते ही नहीं है कि ऐसे ही कहीं हमारी किसी अदा के ऊपर या किसी हरकत के ऊपर इनको गुस्सा आ गया तो हमारे लोगों की, हमारे ख़ानदान की बैक इन इंडिया ज़िंदगी अज़ाब हो जाएगी। तो ले रहे के हिंदू ज़्यादातर उसमें होते हैं, हिंदू भी आला ज़ात के ना, निचली ज़ातों के तो करीब नहीं फटकने देते। तो वो जो हैं वो वापस आए हैं, और बड़े तलख होके उन्होंने बताया है और दुनिया को डांटा है कि किस तरह दुनिया जो है उसको भारत की कदर नहीं। लेकिन सबसे बड़ा
جو ڈرامہ ہوا ہے اور سب سے بڑی جو چپیڑ پڑی ہے بھارت کو، وہ بھارت کے سیکرٹری خارجہ ہیں، اور وہ جو سیکرٹری ایکسٹرنل افیئر بھی کہتے ہیں ان کو، وہ گئے ہیں امریکہ کے دورے کے اوپر اور اپنے ہم منصب سے ملے ہیں، اور انہوں نے دہشت گردی والا وہ بیچنے کی کوشش کی ہے بیانیہ۔ اب دہشت گردی والا بیانیہ بیسیکلی کرافٹ تو کیا تھا امریکہ بہادر نے، جب اسے افغانستان کے اوپر حملہ کرنا تھا اس نے وہ بیانیہ کرافٹ کیا تھا، یہ جو تھا القاعدہ کو کھڑا کر کے سامنے۔ ویسے مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ کسی بھی وقت میں القاعدہ کے جو ارکان تھے ان کی تعداد کسی بھی وقت میں دنیا بھر میں 180 سے زائد نہیں تھی، اس سے کم ہی تھی، 180 میکسیمم رہے ہیں، لیکن ان 180 نے دنیا بھر کے اندر کیا مسلمانوں کے اوپر تباہی پھیری ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، باقی یہ جو ہوں گے یہ نچلے درجے کے فٹ سولجر جو ابھی بھی افغانستان میں باقی ہیں نا، یہ وہ والے لوگ ہوں گے، لیکن اصل میں خیر جملہ مترجہ آ گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ امریکہ گئے ہیں اور امریکہ سیکرٹری خارجہ یا ایکسٹرنل افیئر، اور جا کے اپنے ہم منصب سے ملے۔ ان کی اس ملاقات کے بعد جو مشترکہ اعلامیہ دونوں ملکوں میں جاری ہوا ہے، اس کے اندر 3 الفاظ نے مجھے پکڑ لیا، ویسے تو پوری داستان ہے وہ، لیکن اس کے اندر امریکہ کے پوائنٹ آف ویو کی، یعنی کہ دہشت گردی اور دہشت گردی کا خاتمہ، اس کا پیچھا کریں گے اور مل کے کریں گے، اس کی کوئی انہوں نے حمایت یا تصدیق نہیں کی، اور اس کے اندر امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے نو مور اگریشن۔ اب اگر تو وہ پاکستان اور انڈیا کو ساتھ ساتھ کھڑا کر کے امریکہ کہتا تو ہم سمجھتے کہ وہ پاکستان اور انڈیا دونوں کو سمجھا رہے ہیں، بھارت کو سمجھا رہے ہیں کہ لڑائی معاف کرو ہے، اور اللہ کا گھر صاف کرو، بس یار بس ہو گئی۔ لیکن یہ نو مور اگریشن انڈیا کے ایکسٹرنل افیئر کے سیکرٹری کو، یعنی کہ وزیر سیکرٹری خارجہ کو ساتھ میں کھڑا کر کے کہنا، اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب یہ بنتا ہے کہ کوئی اور چول نہ مارنا ہوئے، کوئی اور بونگی مت ماریے گا، پہلے بڑی مشکل سے تمہیں چھڑوایا ہے پاکستان سے، اور معافی لے کے دی ہے، بلکہ وہ بھی ابھی لے کے دینی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس دوران کوئی چول نہ مار دیجیے گا، آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہوا پایا جا رہا ہے۔ تو نو مور اگریشن، مجھے تو یہ پڑھ کے میرا ہاتھ ہی نہیں رکیا، میں کہ یار ایتے بھی بستی ہو گئی ہے۔ یعنی اب انہوں نے اپنے باقاعدہ ایک عہدے دار کو بھیجا ہے، سرکاری عہدے دار کو بھیجا ہے، اور وہ بستی کروا کے آ گیا، اور یہ اللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ اللہ کے کرم ہے۔ ہاں، یہ اللہ کے کو کرم لگتے ہیں کہ امریکہ بہادر جس کے وزیر اعظم مودی صاحب جو ہیں، انہوں نے جا کے ٹرمپ کی کیمپین جب چل رہی تھی تو اس میں جا کے انہوں نے کتنی بڑی انڈینز کی ایک جو تھی نا وہ ریلی منعقد کی، ہاؤڈی مودی کے نام سے، اگر آپ کو یاد ہو، ہاؤڈی مودی۔ ٹھیک ہے، تو اس مودی کے اقتدار کے دوران ٹرمپ صاحب جیت کے بھی آ گئے، اور ٹرمپ جو تھا وہ میرا فرینڈ ہے، ٹرمپ ہمارا فرینڈ، ٹھیک ہے نا، پھیل اور فرینڈ مودی صاحب نے اعلان کر رکھا تھا۔ اب وہ فرینڈ جو ہے اس کی حکومت جو ہے نا وہ ٹکا کے چپیڑیں پیل رہی ہے انڈیا کی موجودہ حکومت کو، کیونکہ انڈیا نے نہ صرف کہ مودی نے نہ صرف کہ بھارت کی بےزتی کروائی ہے، اور وہ جو اس کا بہت بڑی فورس اور فوج کا جو بھرم تھا اس کو توڑا ہے، اس کو رگڑا ہے، اس کو نکالا ہے، بلکہ اس نے، ٹھیک ہے، بھارت امریکہ کے بہت سارے جو ارادے تھے مستقبل کے، ان کے اوپر لکیر پھیر۔ اب یہ لکیر کیوں پھری ہے یہ ایک الگ سے داستان ہے۔ یہ جو ہمارے پاس اس وقت اسپیکٹرم ہے، اسپیس وار اسپیکٹرم اور ڈیجیٹل وار اسپیکٹرم جو ہم نے نئے تخلیق کیے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی انڈیجنس فورس، مقامی لوگوں کو تربیت دے کر کھڑا کیا ہے ہم نے، اور انہوں نے جنگ والے دن یعنی 10 کی صبح بجلی بند کی امریکہ انڈیا کی، ان کا ڈیٹا سارا اٹھا لیا، لینڈ کا، ان کا ریونیو کا ڈیٹا جو تھا وہ سیز کر لیا، مطلب جو کچھ بالکل ان کے اعصاب کو کنٹرول کر کے وہ کر دیا۔
وہ پاکستان جو ہے اس نے تو اپنی پوری اسٹرینگتھ کا اظہار کیا نا. تو اب دنیا کہتی ہے کہ آپ اتنے بڑے مامے خان بن رہے تھے اور اس پورے ریجن کے اندر آپ نے اپنا مطلب کہ بدماشی قائم کی ہوئی تھی. کبھی آپ چپیڑے مار رہے ہوتے تھے سری لنکا کو, کبھی مالدیو کو, اور نیپال کو تو آپ نے زندگی بھر کبھی پسکنے نہیں دیا, اور سکم اور بھوٹان کے اوپر تو آپ نے تقریباً پولیس کے زور پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو آپ کے اندر کیا تھا, آپ کی مبلغ اوقات کیا تھی کہ آپ کو آپ سے 5 گنا بلکہ 6 گنا چھوٹے ملک نے, 6 گنا کم آبادی والے ملک نے اٹھ کے چپیڑے ماری ہیں, ٹھیک ہے, اور سرے عام ماری ہیں, اور آپ بے شک کہتے رہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. وہ بڑی چپیڑیں پڑی ہیں آپ کو, دنیا بھر کے اندر بےزتی ہو گئی, ٹھیک. اور ایک چلتے چلتے بات آپ کو ایک اور بھی بتاتے چلیں کہ وہ یہ ہے کہ ہم نے تو شاید اتنی چپیڑیں نہیں ماری. ارے کھیمر کھوجو والے نے نا چینے, کھیمر کھوجو ٹھا 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 ہے. اے کھیمر کھوجو والے جو نا انہوں نے رولا بہت پا دیتا پوری دنیا کے اندر نا. اس وقت کھیمر کھوجو گونجی جا رہا ہے, یعنی کہ جہاز گرایا پاکستان نے, جہاز گرایا انڈیا کا, جہاز گرایا نیا خریدا تھا جہاز گرایا. وہ اس طرح کر کے وہ لگے ہوئے کھیمر کھوجو والے, ٹھیک ہے. بہت رولا انہوں نے ڈالا ہوا ہے. ویسے میرا مطلب بےزتی بھی ٹکا کی ہوئی ہے, لیکن مارکیٹنگ زیادہ انہوں نے بےزتی کی ہے, اور اب دنیا کو یقین ہو چلا ہے کہ یہ واقعی بےزتی ہے. چلے بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے, اور دعا کریں کہ انڈیا کی اس بےزتی کا سلسلہ رکنے نہ پائے.